बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अहब्बुकुम इलल्लाहि अहसनुकुम अखलाक़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। आज की इस मुख्तसर गुफ्तगू का उन्वान है मकारिम अखलाक, अखलाक हसना यानी अच्छा अखलाक। अखलाक की किताबें पढ़ें, यानी इल्म अखलाक की किताबों का अगर आप मुतालिया करें तो अखलाक की दो किस्में बताई जाती हैं। अखलाक या हसना है, अखलाक या सय्या है। यानी इंसान का अखलाक या अच्छा है या बुरा है। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस मुबारक में अच्छे अखलाक की तरफ हमें बुलाते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहब्बुकुम इलल्लाहि, खुदावंद मुतआल के खुदावंद मुतआल के नज़दीक सबसे बेहतरीन, महबूब तरीन, अजीज तरीन शख्स वो है अहसनुकुम अखलाका, जिसका अखलाक अच्छा हो। यानी मुझे और आपको इस हदीस के जरिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे अखलाक को अपनाने की तरफ बुलाते हैं और बल्कि हुक्म देते हैं, और जो बुरा अखलाक है उससे दूर रहने की सिफारिश करते हैं। यहां पे जो फंडामेंटल और बेसिक क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि इंसान की जिंदगी में अखलाक का क्या किरदार है, किस तरह का रोल अखलाक सय्या हो या हसन हो, किस तरह का रोल प्ले करता है। यानी एक इंसान जिसका अखलाक अच्छा है, एक इंसान जिसका अखलाक बुरा है, मुआशरे के ऊपर इनका जो अखलाक है वो किस तरह से असरअंदाज होता है। अच्छा अखलाक है तो वो किस तरह से असरअंदाज होता है, बुरा अखलाक है तो वो किस तरह से दूसरों को मुतासिर करता है। मिसाल के तौर पर एज अ फादर या एज अ मदर हम एग्जाम्पल देते हैं। एक घर के अंदर वालिद साहब का रवैया, वालिद साहब का बिहेवियर, वालिद साहब का अखलाक हसना है। यानी पेरेंट्स के साथ उसकी डीलिंग बहुत अच्छी है, अपनी वाइफ के साथ उसकी डीलिंग बहुत अच्छी है, अपने बच्चों के साथ उसका रवैया बहुत अच्छा है, हमेशा हशाश बशाश रहता है, खुद भी खुश रहता है, दूसरों को भी खुश रखता है। यानी उसकी जो डीलिंग है वो बहुत जबरदस्त है, उसका अखलाक बहुत अच्छा है। तो आप देखेंगे कि उस घर के सारे अफराद, चाहे वो माँ बाप की शक्ल में हो, चाहे वो बच्चों की शक्ल में हो, चाहे वो वाइफ की शक्ल में हो, चाहे वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहन भाई की शक्ल में हो, जो भी अफराद उस घर में जिंदगी गुजार रहे होंगे वो फिक्री हवाले से और जहनी हवाले से सही हो सालिम होंगे, वो फिट होंगे। उस घर के अंदर कोई टेंशन नहीं होगी, उस घर के अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होगा, और उस घर के अंदर कोई भी डिप्रेशन में नहीं चला जाएगा। क्यों? क्योंकि घर का जो सरपरस्त है, घर का जो गार्डियन है, उसका अखलाक बहुत अच्छा है, उसका अखलाक हसना है। उसने अपने अखलाक हसना के जरिए इस घर को हर किस्म की मुश्किलात और परेशानियों से वो बचा के रखा हुआ है। अब इनके इस घर के मुकाबले में एक दूसरा घर है जिसमें घर का सरपरस्त यानी वालिद साहब, फादर जो हैं, उनका अखलाक अच्छा नहीं है। तो आप उस घर को स्टडी करें कि ना उसकी वाइफ खुश है उस घर में, ना उसके बच्चे उस घर में खुश हैं, ना उसके पेरेंट्स उस घर में खुश हैं, ना उसके बहन भाई उस घर में खुश है, कोई भी उस घर में खुश नहीं है। यानी घर का जो सरबराह है, चाहे वो वालिद साहब की शक्ल में हो, चाहे वो दादा की शक्ल में हो, अगर उनका अखलाक अच्छा नहीं है तो ये घर अखलाकी तौर पर जवाल का शिकार होता है। यानी इसमें किस्म किस्म की बीमारियां भी जो हैं वो पेनिट्रेट करती हैं, टेंशन की शक्ल में, फ्रस्ट्रेशन की शक्ल में, डिप्रेशन की शक्ल में, और दूसरे मसाइल जो हैं इस घर में जन्म लेते हैं। अब ये शख्स जिसका अखलाक अच्छा नहीं है, न ये खुद खुश रहेगा और न ही अपने बच्चों को
اور اپنے پیرنٹس کو اور اپنے بہن بھائیوں کو نہ اپنی فیملی والوں کو خوش رکھے گا، رزلٹ یہ نکلے گا یہ خود بھی تنہا ہوگا اور اپنے بچوں کو بھی تنہا کر دے گا۔ یہ تو تھی فیملی کی بات، ایک لمیٹڈ سرکل کے اندر اس کا بیہیویئر۔ اب یہی بندہ اگر سوسائٹی میں نکل جاتا ہے، فرینڈز کے ساتھ ہے، معاشرے کے دوسرے طبقات اور افراد کے ساتھ ہے، تو یہ بندہ وہاں بھی تباہی پھیر دے گا۔ اپنی بد زبانی کی وجہ سے اور اپنے برے اخلاق کی وجہ سے یہ اس معاشرے کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ بس یہی وجہ ہے اس مختصر سی حدیث میں، اس بیوٹیفل اور خوبصورت حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق کی طرف بلاتے ہیں۔ احبکم الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت پسند ہے، وہ شخص بہت محبوب ہے، محبوب ترین ہے خداوند متعال کے ہاں وہ شخص احسنکم اخلاقا، جس کا اخلاق سب سے بہترین ہو۔ یہاں پر میں امام علی علیہ السلام کا بھی ایک قول جو ہے وہ نقل کرنا چاہوں گا اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لو کننا لا نرجو جنتا ولا نخشى نارا ولا ثوابا ولا عقابا لكان ينبغي لنا ان نطالب بمكارم الاخلاق فانها مما تدل على سبيل النجاح۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو کننا لا نرجو جنتا، اگر ہمیں جنت کی لالچ نہ بھی ہو، اگر ہمیں جنت کی امید نہ بھی ہو، ولا نخشى نارا، اور اگر ہمیں جہنم کا خوف نہ بھی ہو، ولا ثوابا، اور ہمیں ثواب کی لالچ اور امید نہ بھی ہو، ولا عقابا، اور جہنم کے عذاب سے خوف بھی نہ ہو، لکان ینبغی لنا، تو ہمیں پھر بھی چاہیے ان نطالب بمکارم الاخلاق، تو ہمیں چاہیے ہم پھر بھی مکارم اخلاق، اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق کی طلب میں ہوں، ہم اچھے اخلاق کی دنبال میں ہوں، ہم اچھے اخلاق کی تلاش میں ہوں۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا مِمَّا تَدُلُّ عَلَى سَبِيلِ النَّجَاةِ، چونکہ اخلاق حسنہ، اچھا اخلاق، مما، یہ ان چیزوں میں سے ہے، تدل علی سبیل النجاة، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کامیابی کی طرف۔ پس اس قول کا خلاصہ یہ ہے، انسان کو اگر جنت کی لالچ نہ بھی ہو، جہنم کا خوف نہ بھی ہو، ثواب کی لالچ نہ بھی ہو، اور عقاب یعنی عذاب کا خوف نہ بھی ہو، تو پھر بھی ہمیں اچھے اخلاق کی تلاش میں رہنے کی ضرورت ہے، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا جو پاسورڈ ہے، جو رمز ہے، جو کلید ہے، وہ ہے انسان کا اچھا اخلاق۔ یہاں پہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں لوگوں کو؟ اس معاشرے کے اندر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس انسان کا اخلاق اچھا ہے اور اس انسان کا اخلاق اچھا نہیں ہے؟ تو اس کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ پہلی جو نشانی ہے وہ ہے انسان کی زبان، جو الفاظ، جو لینگویج وہ یوز کرتا ہے، جن سینٹنسز کا اور جملوں کا وہ استعمال کرتا ہے، ان کے الفاظ اور ان کے سینٹنسز اور ان کی لینگویج سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ انسان جو ہے وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جو ملائم ہیں، جو شائستہ ہیں، جو سویلائزڈ ہیں، مہذب ہیں، جو جن میں رسپیکٹ ہے، جن میں بڑوں کے لیے احترام ہے، جن میں چھوٹوں کے لیے محبت اور پیار ہے، اگر کوئی ایسی لینگویج استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان عظیم ہے اور اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ دوسری نشانی یا دوسرا کرائیٹیریا اور معیار کہ ہم پتہ لگا لیں کہ کون سا شخص جو ہے وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے اور کون سا شخص جو ہے وہ اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہے، تو دوسرا جو کرائیٹیریا ہے وہ اس شخص کے ایکشنز ہیں، اس کے اعمال ہیں۔
اگر وہ اچھے اعمال انجام دے رہا ہے اور ان اعمال میں تواضع ہے، مثلا فیس ٹو فیس کبھی کہیں ملاقات ہوتی ہے، اس کا جو ہے وہ ملنے کا انداز، سلام کرنے کا انداز، ہیلو ہائی کرنے کا انداز، احوال پرسی کا انداز، یعنی اس کا جو بیہیویئر ہے، اس کا جو رویہ ہے دوسروں کے ساتھ، اگر وہ اچھا ہے، اس میں انکساری اور تواضع ہے، تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ انسان جو ہے وہ بہت اچھا انسان ہے اور اخلاق حسنہ اور اچھے اخلاق کا جو ہے یہ مالک ہے۔ تیسری جو نشانی یا کہیں کرائٹیریا پتہ لگانے کے لیے کہ کوئی شخص اچھے اخلاق کا مالک ہے یا نہیں، تو وہ انسان کا چہرہ ہے، کیونکہ انسان کا چہرہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہوتا ہے، تو دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس کو ریڈ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اور اسی سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جو فیشل ایکسپریشنز کے ذریعے جو دیکھنے والا ہوتا ہے اس کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو یہ انسان کا چہرہ ہے۔ اگر اس کے چہرے پہ اسمائل ہے، اگر وہ چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ ہے، اگر وہ چہرہ حشاش بشاش ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ انسان جو ہے وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ یعنی جب وہ ڈیل کرتا ہے دوسروں کو، تو ڈیلنگ کے دوران اگر اس کا چہرہ حشاش بشاش رہتا ہے، گفتگو کے دوران اس کا چہرہ حشاش بشاش رہتا ہے، اس کے فیشل ایکسپریشنز بہت اچھے ہیں گفتگو کے دوران یا مل کر کام کرنے کے دوران، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ اخلاق حسنہ کا مالک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس قول کے ذریعے، اپنی اس حدیث کے ذریعے مجھے اور آپ کو اخلاق حسنہ اپنانے کی طرف دعوت دیتے ہیں اور برے اخلاق سے ہمیں روکتے ہیں، چونکہ برا اخلاق، جو شخص برے اخلاق کا مالک ہے، نہ وہ خود کو تباہ کر دیتا ہے بلکہ وہ اپنی فیملی کو بھی تباہ کر دیتا ہے، بلکہ وہ پورے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو اس کے نقصانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ خسرت دنیا والآخرہ ہے، لذا برے اخلاق سے دور رہنے کی ضرورت ہے اور اچھے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔